پھر تمہیں جوان کہا کیسے، تم پھر جوان کیسے ہوئے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اے میری مائیں اور بہنیں، جب تم کسی گھر کی بہو بنو تو اس کے گھر کی مزاج کو سمجھو، اور اس گھر میں آپ کو کس انداز میں رہنا ہے، اور آپ کو اپنے ساس سسر سے کس انداز میں بات کرنا ہے، اور آپ کو اپنی دیور سے اور اس گھر میں جو بھی فرد ہے، شخص ہے، آپ کو اس سے کس طرح سے بات کرنا ہے جس سے اس کا ماں باپ کا رشتہ ٹوٹے نہ، ماں باپ کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ لیکن آج کل کی لڑکیاں اپنے گھر میں کس طرح سے رہتی ہے، جب سسرال چلی جاتی ہے تو سوچتی ہے کہ میرا ہی پورا راج ہے، میں ہی اس گھر کی مالکہ ہوں۔ ارے تم سے پہلے جو آئی تھی، یعنی کہ لڑکے کی ماں، وہ مالک تو وہ تھی جس نے تمہارے لیے رشتہ کرایا، وہ کس انداز سے کرایا اور کس طرح سے کرایا اور تمہیں کس انداز سے لے کر آیا، تمہیں یہ بات پتہ نہیں چلا کہ یہ جو کمایا کجایا کس کا بیٹا کمایا؟ تمہاری ماں کی بیٹا کمایا؟ نہیں، جس بیٹے کو اس کی ماں نے پالا تھا وہی تربیت دیا تھا اور اس کے والدین تربیت دیے تھے۔ لیکن جب بہو گھر میں آنے کے بعد کیا کرتی ہے کہ اس کے باپ کو اپنے بیٹے سے جدا کرنے میں لگی رہتی ہے، اس کی ماں کو اس سے جدا کرنے میں لگی رہتی ہے۔ ارے میری بہنیں، جب تم سوچتی ہو کہ میں فرق ہو جاؤں، میں الگ ہو جاؤں، میری ہانیاں الگ ہو جائے تو تم الگ ہو جاؤ، لیکن اس طرح سے جھگڑے اور لڑائیاں اور فساد اور ایک دوسرے کی غیبتیں کس انداز سے کرتی ہو، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں۔ جو بات تمہاری یعنی کہ ساس تمہارے سسر نہیں بولتے ہیں، پھر بھی تم اس پر لگا جوڑ کر کے اپنے شوہر سے بولتی ہو کہ تمہاری ماں میرے خلاف دوسرے کے پاس ایسی باتیں کرتی ہے، تمہارے خلاف نہیں بول سکتی ہے، اور جو بیٹا ہے اس کی ماں نہیں بول سکتی ہے۔ جب بیٹا اپنی ماں سے اپنے باپ سے جھگڑ کر لیتا ہے اور پھر لڑائیاں ہو جاتی ہے، جب بیٹا کسی حالت میں کسی پریشانی سے کہیں سے باہر سے آتا ہے تو وہی ماں دوڑ کر کے آتی ہے، وہی باپ دوڑ کر کے آتا ہے کہ آخر میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت کا بھی انداز دیکھو کہ اور آج کی بہو جو ہے وہ کس طرح سے ایک باپ کو، ایک ماں کو، اس کے بیٹے کو ایک ماں سے الگ کر دیتی ہے۔ ارے میری بہنیں، اگر تم آج الگ کر رہی ہو تو اس کا بدلہ تمہیں بھی ضرور ملے گا، یعنی کہ انسان جو کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے، انسان کی جیسی کرنی ہوگی ہے ویسی بڑھے گی، یعنی کہ انسان دنیا میں رہ کر کے جو بھی کام کرے گا اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ویسا ہی دے گا۔ اگر تمہارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، تمہارے باپ سے بڑھ کر کے ہے، اور تم سوچتے ہو کہ میری ہانڈیاں الگ ہو جائے تو تم الگ ہو جاؤ، لیکن تم اس طرح سے سکون میں نہیں رہ پاؤ گی۔ اگر تم ایک دوسرے کی غیبت کرو گی اور بہو کے ساس کے بارے میں بولو گی، سسر کے بارے میں بولو گی اور کسی کے بارے میں گھر کے فرد کے بارے میں بولو گی تو تمہاری زندگی سکون کی نہیں رہے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو جائے گی، جو باپ اپنے ماں سے، جو باپ سے جدا ہو جائے گا، اس کا حشر قیامت کے دن بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، وہ نمازی، متقی، پرہیزگار، روزے دار، ہر کچھ کیا کرتے تھے، لیکن ایسی حالت میں جب وہ شادی کر لیے تو اپنی ماں کی باتوں کو اگنور کر دیا کرتا تھا ان کا بیٹا، اور اپنی ماں کی باتوں کو نہیں مانتا تھا، تھوڑی باتوں کو نہیں مانتا تھا، اور جس طرح سے شادی سے پہلے اس کا بیٹا لگتا تھا کہ میں اسی کی بیٹا ہوں، شادی کے بعد وہ بدلنے لگا اور کچھ باتیں نہ ماننے لگا
لیکن وہ کون ہے؟ وہ صحابی رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، اور ایسے صحابی کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ہم اس صحابی کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، اور قرآن نے اس کو جنت کی بشارت دی، اور ایسی حالت میں اس کی موت ہو رہی ہے، موت ہو رہی ہے، روحیں نکل رہی ہے، تو ایسی حالت میں روح تڑپ رہی ہے، جسم تڑپ رہا ہے اور روح نکل نہیں رہی ہے، جسم تڑپ رہا ہے کہ اب موت ہو جائے گی، گلا ہوٹ گھوٹ رہا ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، ایسی حالت میں اس کو موت نہیں ہو رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ ہمیں سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ وہ صحابی جس کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، اور اس صحابی کی حالت کیا ہے کہ وہ موت کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ اب موت ہو جائے، لیکن قرآن نے اور رب العالمین نے اس کو تڑپایا، اور جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد اس کی ماں سے پوچھتے ہیں، کون پوچھتے ہیں؟ ہم سب کے آقا محمد عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ماں، آپ کے بیٹے کیوں تڑپ رہے ہیں؟ کیا آپ کے بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے کیا؟ آپ کے بیٹے سے آپ ناراض ہیں کیا؟ تو وہ بوڑھی ماں کیا بولتی ہے کہ میری بات کو اگنور کر دیتا ہے، میری بات کو مانتا نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ماں، اگر آپ کی بات نہیں مانتا ہے آپ کا بیٹا آپ کی بہو کی وجہ سے، تو آپ ابھی معاف کر دیجئے، تاکہ وہ جو تڑپ رہے ہیں ان کی روح نکل نہیں رہی ہے، اتنا پریشان حال ہے، اس کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس حالت میں بھی ماں ناراض ہے۔ اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک تیری ماں زندہ ہے اور آپ نے ماں کی باتوں کو تو نے مانا نہیں، اس کو انکار کر دیا، تو پھر اس ماں سے کہا کہ اے ماں، کیا تو معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بوڑھی عورت کیا بولتی ہے کہ میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ اس نے تو مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے تو میری باتوں کو مانا نہیں، اس نے تو میری باتوں کی انکار کر دیا، تو میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ کتنا مجھے تڑپایا، تو میرا بیٹا کیوں نہ تڑپے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے صحابہ، جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور لکڑیوں میں آگ لگاؤ، اور آگ لگانے کے بعد ان لکڑیوں کے شعلے بناؤ، اور شعلے بنانے کے بعد اس صحابی کو لکڑیوں کے اندر ڈال دو، دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات اپنی زبان مبارک سے بولتے ہیں تو ان کی ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو اس آگ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں تو نہیں دیکھ سکتی کہ میں زندہ ہوں، میں موجود ہوں، اور میرا بیٹا اس آگ میں جل جائے اور جل کر کے راکھ ہو جائے، مجھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں تو اے بوڑھی ماں، کیا تو اسے معاف کر دیتی ہے؟ تو وہ بوڑھی ماں ایسی حالت میں اسے معاف کر دیتی ہے، اور کیونکہ اس لیے بھی معاف کرتی ہے کہ اگر میں نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ میرا بیٹا نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ میرا بیٹا نہیں دے سکتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں سے کہا کہ اگر آپ معاف نہیں کرتی ہے تو آپ کا بیٹا جہنم کی آگ میں جل جائے گا، اور یعنی کہ جہنم کی آگ میں اتنا ٹمپریچر ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ دنیا کے اندر رب العالمین نے دیا ہے، تو تھوڑی سی آگ میں جلانے کے لیے بات کو بولا گیا، اور وہ ماں سے برداشت نہیں ہوا، اور وہ ماں کیا کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں۔ پھر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں ناراض اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے جلدی ہوتی نہیں ہے، ماں خفا ہو سکتی نہیں، مگر
دنیا والے خفا ہو جائے، دنیا کے کوئی بھی رشتہ خفا ہو جائے، یعنی کہ ماں خفا نہیں ہوتی، یعنی کہ ماں بیٹا اور بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پاس دوست آتے ہیں، بیویاں آتی ہے اور دنیا کے سارے رشتہ دار موجود رہتے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے ماں چلی جائے گی تو ماں کو تم پا نہیں سکتے ہو، ماں سے تم مل نہیں سکتے ہو۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے رشتہ دار ہیں آپ کو مل جائیں گے ٹیمپریری طور پر، پھر بھی آپ سے دھوکہ دھڑی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی حالت میں جب وہ بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ معاف کرنے کے بعد جو ہی بولی کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دی، تو پھر ایسی حالت میں وہ صحابی جو موت کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، رب العالمین نے اس کے روح مبارک کو آسانی سے نکال دیا، اس لیے کہ دنیا کے اندر ہی رب العالمین اس کو سزا دینا چاہ رہے تھے، تاکہ دنیا کے اندر اس کو سزا مل جائے اور قیامت کے دن سزا نہ ملے۔ تو ایسی حالت میں ایک صحابی جس کو دنیا کے اندر بشارت مل گئی، لیکن آج ہم جب جوان ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنا گھر و مکان کو الگ کر لیتے ہیں، ساری چیزوں کو الگ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ الگ ہو جاتے ہیں، اپنی پریوار کو لے کر کے الگ ہو جاتے ہیں، تو اس کی بہو کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کبھی اگر ہم الگ ہو گئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے 5-10 منٹ کے لیے اپنے ساس سے بھی ملاقات کریں، اور کبھی آگائے بگائے ملاقات کرتے رہیں، نہیں تو اس کا حشر قیامت کے دن اور دنیا کے اندر رب العالمین آپ کو اس کا بدلہ دے دے گا، اس کا سزا آپ کو دنیا کے اندر ملتا رہے گا۔ اس لیے میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جب تک دنیا کے اندر ہیں، آپ کے رشتے کو رب العالمین نے کس انداز سے بنایا اور کس طرح سے، کسی کو بیٹا تو کسی کو بہو، تو کسی کو بیٹی تو کسی کو پوتا، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر رشتہ داروں کے نظام کو چلایا، اور ایسے نظام کو چلایا جس سے انسان ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے سے خوش رہے اور آباد رہے، دنیا کی زندگی چین و سکون کے ساتھ رہے۔ لیکن دنیا کے اندر لوگ تقریریں سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، حدیثوں کو پڑھتے ہیں، اور اپنے بال بچوں کو ابھی اس دور میں زیادہ پڑھاتے ہیں، جتنی پڑھائی اتنی جہالت، جتنی معلومات اتنی جہالت۔ اس لیے رب العالمین نے مکہ کے لوگوں کو جاہل قرار دیا تھا کہ مکہ کے لوگوں کو قرآن کریم نے یہ کہا، یعنی کہ مکہ کے لوگ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی تھی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں عرب کنٹری میں پیدا ہوئے، تو ایسی حالت میں یعنی کہ وہاں پر ایسی گمراہی چھائی ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرنے جانتے تھے، ایک دوسرے کی قتل غارت گیری کرتے تھے، کسی ہر ایک کی عزت کو پامال کیا کرتے تھے، کسی کی عزت کو ایک دوسرے کی عزت کو تار کر دیا کرتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حقوق کو بتائے، لوگوں کی باتوں کو بتائے کہ دنیا کے اندر تمہیں کس انداز سے رہنا ہے، اور رب العالمین تم سے دنیا کے اندر کیا چاہتے ہیں، اور رب العالمین دنیا کے اندر جو تمہیں بھیجا اور کیوں کر کے بھیجا، دنیا کے اندر رب العالمین نے اس لیے بھیجا کہ تمہیں امتحان لیا جائے، تمہیں آزمایا جائے کہ میں اپنے بندوں کو دنیا کے اندر بھیجتا ہوں اور وہاں پر بھیج کر کے اس پر جانچ کروں گا، اس کا امتحان لوں گا کہ میرا بندہ دنیا کے اندر رہ کر کے میری عبادت کرتا ہے کہ نہیں، میرے لیے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، روزے رکھتا ہے کہ
نہیں، اور جو چیزیں دنیا کے اندر دیا گیا ہے اس کی حکموں کو مانتا ہے کہ نہیں، اور قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے جو کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے کہ نہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ کیسے باتیں کرتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے جو بتایا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ تشریف لائیں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، تو ایسی حالت میں انسان کیا کرتا ہے؟ میں نے قرآن کریم کے اندر ایسے چیزوں کو بتا دیا ہے، حدیث پاک میں بھی آپ کو بتا دیا ہے، تو ایسی حالت میں انسان کیا کرتا ہے؟ اور پھر اف تک قرآن کریم نے ایک لفظ بھی بولنے سے، ڈانٹنے سے، ڈپٹنے سے انکار کیا، اور کہا کہ اگر آپ کے سینے میں، آپ کے پیشانی میں، آپ کی پیشانی اگر غصے سے لال ہو رہا ہے تو آپ اپنی پیشانی کو اور اپنی باتوں کو آپ برداشت کر کے رکھیں، کیونکہ برداشت جب آپ اپنے باپوں سے، اپنی ماں سے کرو گے تو پھر رب العالمین اس کا بدلہ قیامت کے دن، حشر کے دن اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ضرور بھی ضرور دے گا۔ اس لیے میں جو بھی بولتا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بدلہ ہمیں دنیا کے اندر نہیں، آخرت کے اندر ہمیں ضرور بھی ضرور ملے گا، کیونکہ قرآن کریم تو اپنے والدین سے منہ لڑانے سے، جھگڑنے سے منع کر رہا ہے، اور ایک جگہ یہ بھی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، قرآن کیا کہتا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے انسانوں غور کر کے سنو، کان کھول کر کے سنو، تمہیں تو اپنے والدین کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں دعائیں کرنا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب العالمین نے یہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، اور قرآن میں کہتا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ اے بندو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار میں تو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یعنی چھوٹے میں مجھے میری ماں نے کس طرح سے پالا پوسا، اے رب العالمین میں تو اپنے ماں اور اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کا بدلہ تو ہی دے دینا، میری طرف سے تو ہی دے دینا، اے اللہ اس کے بدلے میں تو اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یعنی کہ قرآن کریم یہ ہمیں دعا سکھا رہا ہے، یعنی کہ اس سے پتا چلا کہ جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں، اور دنیا کے اندر جو ہے اس کے لیے یہ دعا کریں کہ ان کے والدین کی صحت اچھے رہے، اس کے ابا کی، امی کی، سب کی صحت اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اچھے رہے، سکون سے رہے، دنیا کے اندر کسی طرح سے پریشانی نہ آئے، اور پھر جب اس دنیا سے آپ کے والدین چلے جاتے ہیں تو ایسی حالت میں آپ پھر یہ دعا کریں کہ اللہ میری ماں میرے باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ یہ دعا کس نے سکھائی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی رب العالمین نے سکھائی، جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے سارے جہان کو پیدا فرمایا، وہی ہمیں والدین کے ساتھ کس انداز سے رہنے کا، کس انداز سے، کس طریقے سے بات کرنے کا طریقہ اور رہنے سہنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا۔ لیکن آج کے زمانے کے لوگ جب شادی کر لیتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، بیٹے کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو باپ سے بھی سینہ تان کے چلتا ہے، ماں سے بھی سینہ تان کے چلتا ہے۔ ارے انسانوں، اس سے پہلے بھی تمہارا باپ موجود تھا، اس سے پہلے بھی تمہارا باپ جس جوانی میں ابھی تم ہو وہ بھی اس ایک وقت ایسا تھا کہ وہ بھی جوان تھا، وہ بھی تمہیں اس جوانی میں تمہیں کس انداز میں کبھی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، کبھی تمہارے لیے رات کے 12 بجے 1 بجے رات میں جاگا، تم ساری پریشانی ان کی پریشانی کو نہ دیکھ کر کے ایک بات میں جوان ہونے کے بعد تم صرف شادی کے بعد پورے کے پورے بدل جاتے ہو، اور اس ایسا پتہ چلتا ہے کہ تمہارے والدین تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ اے میری مائیں بہنیں، جس گھر میں بھی تمہاری شادی ہو
وہ گھر جنت بن جائے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسل چلا وہ عورت سے ہی چلا، اور گھر کی یعنی کہ جنت کی سردار جس اور بنائے جس کو وہ بھی جنت کی سردار تھی۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنیں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے جو بات کہی ہے اللہ رب العالمین اسے کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پانی پلا۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔